بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجمع فاوعى ہے اس کو جوڑ کر سینت رکھا، اکٹھا کر کے اس کی حفاظت کی، اور پھر کیا بنا؟ قیامت میں کیا حشر ہوا؟ کیوں بھاگے نیکی سے؟ لیکن کیا کیا جائے کہ انسان کی سرشت ہے، اس کی فطرت ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبرا اور حریص ہے، بڑا بے صبر ہے. منٹ میں اللہ کے خلاف، منٹ میں اللہ کے رسولوں کے خلاف، منٹ میں اولیاء کے خلاف. ایسا بے صبرا اور ایسا حریص ہے. تھوڑی بیماری آئی تو رب سے گلے شکوے شروع کر دیے، رب سے جنگ شروع کر دی. تھوڑا کسی نے کہا تو ایک تو رب نے اتنی نمازیں رکھ دی ہیں، کیا کریں؟ پھر معاذ اللہ استغفر، رب نے ٹیکس لگا دیا ہے، کماتے ہم ہیں، وہ کہتا ہے اتنے فیصد دے دو. اللہ اکبر، بڑا بے صبرا ہے، بڑا حریص ہے. کیسے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، تانے دینے لگتا ہے، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. تھوڑی تکلیف آئی تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تو نے مجھے کیا دیا؟ اور ظالم ایسا کہتے ہیں، یار رب نے مجھے کیا دیا؟ رب نے مجھے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور جب مصیبت آئے تو رب کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا. یہ نہیں کہتا. جب رب کا کرم ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ رب کو میرا ہی گھر نظر آیا، یہ رحمتیں میرے پہ ہو گئیں. نہیں، اس وقت سمجھتا ہے یہ رب پہ فرض تھا، دینا ہی دینا تھا. اور جب تکلیف آئے تو پھر رب سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں نے دعا کی، رب نے مانی نہیں. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ تو افسر ہے، اور اب معاذ اللہ استغفر اللہ تیرا کوئی ماننے والا غریب ہے، تیرا کوئی غلام ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسے گلا کرتا ہے جیسے آدمی غلاموں سے نہیں گلا کرتا. تجھے یہ کام کہا تھا، تو نے کیا ہی نہیں، آج تو مانگنے کے لیے آ گیا. جیسے باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. رب کے ساتھ ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جو بھلائی پہنچتی ہے پھر روک رکھتا، پھر نہیں کسی کو دینا. جب اچھائی پہنچی تو بتانا نہیں ہے، نظر لگ جائے گی. اور جب برائی پہنچی تو واویلا شروع کر دیا، پورے گاؤں پورے محلے کو سنایا. ہر ایک آدمی کے ساتھ یہ مصیبت آ گئی، یہ آ گئی، کاروبار بند ہو گیا، ملازمت چلی گئی، بیماری آ گئی، رشتہ نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کیا. اور جب رب کی رحمت آئے تو پھر چھپاتا ہے. یار حکم تو یہ تھا کہ رب نعمت دے تو اس کا اظہار کرو. اما بنعمت ربک فحدث. رب نے نعمت دی ہے، رحمت دیا، اظہار کرو. نہیں اس کو چھپاتا، نظر نہ لگ جائے، کوئی مانگ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ آ جائے. سب کو بتانا نہیں کسی کو. بھیک مانگنے والے آ جائیں گے، رشتہ دار آ جائیں گے، ادھار مانگنے والے آ جائیں گے. لیکن جب تھوڑی چیز چھینی گئی تو پھر پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا. بیماری آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، ملازمت چلی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جب تکلیف آتی ہے اتنا بے صبرا ہے کہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے. اور جب رب کی رحمت آتی ہے تو رو کے رکھ لیتا ہے، رب کا شکر ادا نہیں کرتا. بلکہ کبھی تھوڑی سی مصیبت آئے تو سب سے پہلے نیکی روکتا ہے. صدقہ کر رہا ہے نا، مصیبت آ گئی، سب سے پہلے صدقہ روکے گا. اپنے گھر کا نظام چلتا رہے گا، دوسری رسم و رواج چلتی رہیں گی، لیکن صدقہ نہیں جی. وہ اصل میں کام کم ہو گیا نا، کام بند ہو گیا نا، نہیں جی ملازمت میں اب تنخواہ کم ہو گئی ہے نا، تو سب سے پہلے جس چیز نے بڑھانا تھا اسی کو روک دیا، جس سے برکت آنی تھی اسی کو روک دیا. سارے کام چلتے رہیں گے لیکن نماز پڑھتے وقت نہیں، میں بیمار ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد تک نہیں جا. ساری دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے. اور نماز میں جائے تو نہیں جی نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، جا نہیں سکتا. پھر مذاق کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز. اللہ اکبر.
اتنی لمبی نماز کہی، اب کیا کریں، مولوی بھی تنگ آ کے، چلو یار فرض ہی پڑھ لو، کچھ پڑھو تو صحیح، کچھ سنتے موقع ہی پڑھ لو، واجب پڑھ لو، چلو نفل چھوڑ دو۔ لیکن کیا پھر ہم نے لوگوں نے اتنی یعنی ان کو آسانیاں دی، کیا انہوں نے پڑھا؟ نہیں۔ جنہوں نے نفل نہیں پڑھا انہوں نے فرض کہاں سے پڑھنے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ، اور جنہوں نے فرض پڑھنے ہیں ان کا دل کرتا ہے اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، کیونکہ رب راضی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں بیان کر کے رب کہتا ہے یہ ان بے حیاؤں کا طریقہ ہے، بدتمیزوں کا طریقہ ہے، منکروں کا طریقہ ہے، اللہ کے مخالفوں کا طریقہ ہے، انبیاء کے مخالفوں کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ فاسقوں فاجروں کا طریقہ ہے۔ لیکن الا المصلی، نمازی لوگ، سبحان اللہ، آج نمازیوں کو سب سے زیادہ مذاق ہوتے ہیں۔ کچھ نمازی بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے نماز کو ہی مذاق بنا دیا، ادھر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ذرا تو ٹھہر، تیری آ کے کھال اتارتا ہوں میں، ذرا نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، نمازی ایسے نہیں ہوتے، نمازی ظلم و ستم نہیں کرتے، نمازی جھوٹ نہیں بولتے، نمازی بے حیائی نہیں کرتے۔ فرمایا الا المصلین، مگر نمازی یہ کام نہیں کریں گے۔ کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو دائم نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح نہیں کتنی پڑھی، نہیں جھوٹ نہیں بولنا، یہاں جھوٹ نہیں بولنا 5 تو نہیں ہوتی 2 ہو جاتی ہیں، اور کوئی 2 کے بھی نہیں، کئی بار نہیں جی جھوٹ نہیں میں بولتا، نماز نہیں میں پڑھتا، ساری دنیا کے کام کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کوئی 2 پڑھے، کوئی 1 پڑھے، کوئی اتنی پڑھے، کوئی اتنی پڑھے، جیسے پڑھے، وہ کہتا نہیں جی میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور تو کیا کہہ رہا ہے، ایسے پڑھ، فرضوں کا خیال کر، واجبوں کا خیال کر، مستحبات کا خیال کر، کھڑا ایسے ہونا چاہیے۔ وہ مذاق کرتے، ایک تو جی ہم مسجد میں آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو پھر مولوی چھوڑتے نہیں ہیں، پاؤں یہاں رکھ، ہاتھ یہاں باندھ، نظر یہاں رکھ، کپڑے یہاں ایسے پہن، یہ کر، وہ ٹوپی رکھ، لو جی ہاں ایک تو ہم آ گیا، اوپر سے پھر یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں، وہ شکر کرو ہم آ گیا، اللہ اکبر، کسی پہ احسان کیا ہے۔ نماز اپنی مرضی کی نہیں، رب کی مرضی کی، اور رب کی 5 نمازیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، رب کی 5 ہیں۔ تو جس نے رب کے حکم سے پڑھنی وہ تو 5 پڑھے گا، ہاں اپنے حکم سے کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، نہیں فجر نہیں پڑھی جاتی، وہ تو صبح اٹھا نہیں جاتا، عشاء نہیں پڑھی جاتی کیونکہ لمبی ہے، اب وہ لمبی والا بھی مسئلہ ختم کر دیا کچھ لوگوں نے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ نماز ہمیشہ اور پوری دائم ہمہ وقت، بچپن سے لے کے یعنی بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک نماز۔ اور وہ لوگ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، جن کو پتہ ہے یہ رب کا رزق ہے، دینا ہے، یہ 2.5% اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا للسائل والمحروم، وہ جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، اللہ اکبر، جو مانگتے ہیں وہ اور جو نہیں مانگتے وہ بھی۔ محروم کا حق ہے اس میں سائل کا حق ہے، اس میں غرباء کا حق ہے، اس میں مساکین کا حق ہے۔ یہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقات دیتے رہتے ہیں، ان کی بات رب نے کہا یہ جو پیچھے جتنا ہوا نا، یہ ان کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ان کے دوست کام نہیں آئیں گے، وہ بیوی بچوں کو صدقہ وہاں جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بچ رہا ہوگا، ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، ان کی رب سنے گا، ان کے دوست کام آئیں گے، ان کے بیوی بچے کام آئیں گے، ان کے یہ بیوی بچوں کو وہاں فدیہ کے طور پہ پیش نہیں کریں گے، وہ اور ہیں، وہ منکرین ہیں۔ یہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے مالوں میں کسی کا حق ہے، ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں یہ سارے کا سارا میرا حق ہے، میں جس کو چاہوں نہ دوں۔ ارے بھائی یہ لوگوں کا حق ہے، اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تو لوگوں کا حق کھا رہا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ لوگوں کا حق کھا رہا ہوتا ہے، وہ غرباء کا حق کھا رہا ہوتا ہے، وہ مساکین کا حق کھا رہا ہوتا ہے، یتامہ کا حق کھا رہا ہوتا ہے، اور غریب اپنے رشتہ دار اور غیروں کا حق کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ
کہ جن کو پتہ ہے اس میں ایک معلوم حق ہے، ایک مقدار اس میں ہے، سائل کے لیے، محروم کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں قیامت کے دن کو. اب جس کو یہ یقین ہو جائے کہ قیامت آنی ہے اور میرے ایک ایک سانس کا حساب ہونا ہے، میری ایک ایک دھڑکن کے بارے میں پوچھا جانا ہے، میرے ایک ایک آنکھ کے اشارے اور ہاتھ کے اشارے کے بارے میں پوچھا جانا ہے، یہ دن رات پوری زندگی اتنی نعمتیں کھائیں تو ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جانا ہے، میرے ایک ایک فعل، ایک ایک قول کے بارے میں پوچھا جانا ہے. اور وہ ایسے کام نہیں کرتے، وہ ظلم و ستم نہیں کرتے، وہ اللہ رسول سے جنگ نہیں کرتے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کی راہ نہیں روکتے. وہ لوگ جن کو قیامت پہ یقین ہے، وہ جس کو یہ پتا ہو کہ شام کو مالک کے سامنے حساب سارا دینا ہے، صبح سے لے کے شام تک، وہ کب غفلت کرے گا؟ اور جس کو پتا ہو کہ میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور یہ کرامن کاتبین نے بنایا وہ پورے کا پورا دفتر جو ہے یہ سامنے رکھنا ہے، اور وہاں رشوت نہیں چلنی، سفارش نہیں چلنی، صرف نظر نہیں ہونا، لمبا حساب ہو گیا چلو چھوڑو، پہلے 2-4 صفحے پڑھ لو اور آخری 2-4 صفحے پڑھ لو، ہونا ایسا نہیں ہونا. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک چیز جو حرکت، وہ تو سب لکھی جانی ہے اور وہاں پیش ہونی ہے. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے، جو ہمیشہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اب دیکھیں جتنے نیک لوگ ہیں راتیں رو رو کے گزارتے ہیں، اور ہم جیسے بد لوگ بے حیائی میں گزارتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. وہاں کیا ہے؟ وہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، وہاں اولو العزم لوگ روتے ہیں کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے، میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، کاش میں ایک تنکا ہوتا، مجھے کچھ جانور کھاتا اور گوبر کر کے نکال دیتا، کاش میں لاش ہے ہوتا، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا. یہ نیک لوگ، صحابہ، تابعین، اولیاء ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ پتہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کر دو، ایسا نہیں ہے کہ بھول جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ مذاق بہت چھوڑو جی کوئی عذاب نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ایسے بخشے جائیں گے. اور رب نے ہمیں جہنم میں بھیج کے کیا کرنا ہے؟ وہ چھوڑو جناب، یہ ساری ایسی دنیا کی باتیں ہیں، چھوڑو چھوڑو. رب بڑا کریم ہے. یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے. رب کریم ہے، لیکن فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان ہے. یہ بالکل بے خوف ہو گیا، یہ ایمان نہیں ہے، اور بالکل رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، ڈر ہی ڈر رہ گیا رب کی رحمت کا، فرمایا یہ ایمان نہیں ہے. رب کے عذاب سے ڈرو، رب کی رحمت سے امید لگاؤ، میرا رب بڑا کریم. لیکن رب نے جو کہا ہے فرمایا اس سے ڈرنا بھی ہے، بے خوف بھی نہیں ہونا. کچھ وہ لوگ ہیں جو اتنا ڈراتے ہیں کہ رب کی رحمت کو چھپا دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو رب بڑا کریم، بڑا رحیم، کچھ نہیں ہوگا، چھوڑو نمازیں، کھاؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ایمان بھی نہیں. ایمان دونوں کے درمیان ہے. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کے کئی معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں، جو ستر ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جہاں استعمال کرنا ہے وہیں استعمال کرتے ہیں. ان کو کسی اور جگہ رب کی یہ جو چیزیں دی ہیں ان کو کسی اور جگہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو اس وقت لونڈیاں ہوتی تھی، خریدی ہوتی تھی، ان کے علاوہ ان کی شرم گاہ کوئی نہیں دیکھتا. ان کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب حرام. وہ چاہے
جیسے آج کل چل رہا ہے، آج کل فیشن ہے، گرل فرینڈ بنا لی، بوائے فرینڈ بنا لیا، لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی، لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی، یا اس کے علاوہ بھی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں کہ اپنی یہ حاجت جو ہے غلط طریقے سے کسی جگہ بھی جو ہے اس کو اس حاجت کو پورا کیا، ہاتھ سے اس کو خارج کر دیا، سب یہ اس آیت کریمہ میں آتے ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ جو ہے نا یہ ملامت والے نہیں ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا سے دور رہتے ہیں، جو غیر عورتوں سے نہیں ملتے، جو مرد کے ساتھ نہیں ملتے، جو عورتیں عورتوں کے سفر ہیں، ان کو ملامت نہیں کرنی، یہ نیک لوگ ہیں، یہ جتنے اوپر گزرے ہیں یہ نیک لوگ ہیں، ان کو ملامت نہیں کرنی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، نکاح کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، کیونکہ لونڈیاں تو آج ہے نہیں ہیں، ایک ہی بچتا ہے وہ نکاح ہے، نکاح کے علاوہ جتنے طریقے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ ہے حد سے بڑھنے والے باغی لوگ۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں بہت سارے عورتیں سوال کرتی ہیں، میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے، میں تو نہیں کرنے دوں گی۔ تو نہیں کرنے دے، زنا کرے، ہاں زنا کرے، جو چاہے کرے، لیکن میں اپنے گھر میں دوسری شادی اس کی دوسری بیوی نہیں آنے دوں۔ یعنی زانی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، اگر وہ حلال کرے تو نہیں کر سکتی ہے، یہ بغاوت باغی لوگ ہیں۔ لیکن ہم خود معاشرہ ہم نے اس طریقے سے بنا دیا کہ حلال مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور حرام آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ رشتہ مانگو تو لوگ لڑ پڑتے ہیں، لیکن دوستی یاری لگاؤ تو لوگ آسان سے لگاتے ہیں۔ یہ اللہ ماشاءاللہ کسی پہ اعتراض نہیں، لیکن جو معاشرے میں ہو رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ بچی جوان ہو گئی ہے، رشتہ نہیں کر رہے، بچی ملازمت کرتی ہے لوگوں میں، بچی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، رشتہ نہیں کرتے، ابھی تعلیم ادھوری ہے، ابھی نہیں پڑھے گی تو معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ پھر جو کچھ ہوتا ہے معاشرے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم رشتوں کو مشکل سے مشکل تر کرتے جا رہے ہیں اور حرام کو آسان سے آسان کرتے۔ کتنی آسان شادی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور کتنی مشکل ہے آج ان کے امتیوں میں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سرے راہ مل گئے، تو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے رنگ دار زعفرانی، تو کیا بات ہے، تو نے زعفران رنگ کپڑے پہن لیے؟ یہ شادیوں پہ اس وقت ہوتا تھا جیسے آج کے رسم و رواج، اس وقت کے بھی رسم و رواج تھے۔ اور حضور میں نے شادی کر، مدینے میں رہتے ہوئے غلام صحابی اشراف و اشرا میں سے اور رشتہ دار شادی کر لی مدینے میں، مصطفیٰ کریم کو نہیں بتایا۔ کتنی آسان اور کتنی ایسی چیز، جیسے آپ نے بازار گئے اور 1 روپے کی ایک جو ہے چیز خرید لی اور باپ کو نہیں بتایا، ماں کو نہیں بتایا، دوست کو نہیں بتایا، 1 روپے کی چیز ہے، کیا بتانا ہے اس کا۔ ایسے شادی تھی، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ فرمایا کنواری سے یا شادی شدہ سے، سیبہ سے، طلاق یافتہ یا بیوہ سے؟ فرمایا سیبہ سے۔ فرمایا تو کنواری لڑکی سے کرتا؟ یعنی مدینے میں رہ کے غلام صحابی رشتہ دار، اور پھر بھی نبی کریم کو شادی کا نہیں بتایا۔ یعنی اتنی عام چیز تھی، رشتہ اتنا آسان تھا۔ آج 10 گاؤں کو پتہ نہ چلے تو بھائی شادی نہیں ہوتی، اتنا مشکل کر دیا کہ ادھر بچی جوان ادھر پیدا ہوتی ہے تو والد کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، بچی جوان ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو کام ہے سب بغاوت کے کام ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان کاموں کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں، برائی ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہمارا معاشرہ آسان ہو جائے، ہمارا گھر بار آسان ہو جائے،
اور یہ برائیاں اور برائیوں والے لوگ ہم سے دور ہو جائیں یا ہم ان سے دور ہو جائیں. کتنا آسان راستہ تھا, کتنا پیارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرہ بنا کے دیا تھا, اور کتنا ہم نے اس معاشرے کو مشکل ترین بنا دیا ہے. آپ اپنے ارد گرد کو دیکھ لیں, بچہ پیدا ہو جائے, بیٹی پیدا ہو جائے, اور وہاں کے رسم و رواج لوگ بیچارے ادھار اٹھاتے ہیں. عقیقہ کرنا ہے ادھار اٹھاتے ہیں, جی اس کی سنتیں کرنی ہے ادھار اٹھاتے ہیں, جی اس کی شادی کرنی ہے, اور پھر ساری عمر بوڑھا باپ جو ہے وہ اس کے اتارنے میں لگا رہتا ہے. کتنا آسان کام تھا. آج رشتہ لینے والے بھی دینے والے بھی دونوں ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں, مشکل سے مشکل ترین معاشرے کو بناتے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.